یہ نبیوں کی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد اللہ پھر ایک بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو، انفقو، خرچ کرو۔ بس دو تین نہیں، سبحان اللہ، باقی سیاڑے ہو گئے اور نال ہی جن تازہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس میں ایک چھپا انڈرسٹوڈ بات پتہ کیا ہے؟ مما رزقناکم، میں نے دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں خرچ کر، جب تو کرے گا تو اور دوں گا۔ نہیں سمجھ رہے ہو؟ مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کر، اب تو کرتا جا اور مجھ سے لیتا جا۔ اور اس میں پھر کہا کرتا ہوں، ہم خرچ کریں گے اپنی اوقات کے مطابق، رب دے گا اپنی ذات کے مطابق۔ ہم خرچ کریں گے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، چھوٹی چھوٹی جیبوں سے، اللہ عطا فرمائے گا پھر غیب کے خزانوں سے۔ یہ ہے مما رزقناکم من قبلی، خرچ کرو کب؟ من قبلی، اس سے پہلے، بولیے اس سے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں کوئی خرید و فروخت، اونچی بولیے ذرا، کوئی خرید و فروخت، وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا۔ کون سا ہے جی؟ سمجھ گئے نا آپ؟ آج تو آپ کہتے ہیں نا، اچھا جی میں کما کے دینا، اے تے میں سیو کیتے ہوئے نے، انہوں تو میں چھیڑنا کوئی نہیں۔ بخیلہ دے بھی بڑے بڑے رنگ ہوندے نے نا، انہاں رکھے ہوندے نے کچھ پیسے تے او کہ کوئی مر بھی جائے انہاں نو ہاتھ نہیں لانا، انہاں نو ہاتھ وہ لا لے، اندے تے کیڑا مطلب وہی آئی ہے کہ انہوں چھیڑنا ہی نہیں۔ وہ گھر میں ہی پڑے ہوں گے اور سب کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ پیسے، پر وہ بخیل صاحب کہتا ہے بھی کچھ بھی ہو جائے اے تو چھیڑنا ہی نہیں نا، یہ تو میں ادھر رکھے نہیں۔ اور بسا اوقات وہ مر جاتا ہے اور وہ وہی کے وہی پڑے۔ یہ ہوتے ہیں چوکیدار، جو خرچ کرے وہ ہوتے ہیں مالدار، جو پہرا دے دے کے مر جائیں وہ کون ہوتے ہیں؟ چوکیدار۔ چوکیدار۔ تو اللہ کہتا ہے آج تو تم کہتے ہو کہ میں کما لوں گا یا خرید و فروخت کر کے بنا لوں گا، پہلے خرچ کر لو، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں۔ ولا خلتن، بولیے ولا خلتن، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے، یہ خلتن خلیل سے نکلا ہے، کوئی پیارا، کوئی سجن تمہارے کام ہے۔ آج تو تم دوست سے بھی لے کے گزارا کر سکتے ہو، اس دن دوست بھی۔ ولا شفاعتن، اور کوئی کسی کی سفارش بھی۔ یہ جو ہے نا ولا شفاعتن، یہ اکثر تو جو دوسرے حضرات ہیں نا بڑی داڑھیوں والے مولوی صاحبان، وہ ان کو ولیوں پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نبیوں پر پڑھنا شروع۔ ولا شفاعتن، کوئی کسی کا سفارشی، مگر قرآن بھرا پڑا ہے کہ انشاءاللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگلی صورت میں، آیت میں، کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اور سنیے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا مگر جو بھی سفارش کرے گا الا باذنہ، الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بعد کرے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا مگر جس نے رحمان سے شفاعت کا وعدہ لے رکھا ہے وہ شفاعت کرے گا۔ بولیے وہ شفاعت ہے یومئذ، اللہ قیامت والے دن، لا تنفع الشفاعۃ، کوئی شفاعت تمہیں نفع نہیں دے گی، الا مگر اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، ہاں جس کو رحمان نے اجازت دے دی اور جس کی بات رب نے پسند فرما لی۔ اور فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اس کے ہاں کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی مگر جس کو وہ اجازت عطا فرما دے۔ بولیے جس کو وہ۔ حدیث سنیے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ
مشفعین یوم القیامت ولا فخرا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی، پر ولا فخرا، میں اس پر فخر نہیں شکر کرتا ہوں۔ یہ ولا فخرا کیا ہے کہ میں اس پہ فخر حالانکہ بات فخر کی ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولے پر ولا فخرا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ کیوں؟ ہم چونکہ چھوٹے ہیں نا، کوئی حافظ بن جائے تو کہتے ہیں بڑی فخر دی گل ہے جی منڈا حافظ ہو گیا ہے۔ ہم چونکہ جاہل ہیں، پر کوئی عالم بن جائے تو کیا کہتے ہیں جی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بندہ عالم بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، ماسٹر صاحب بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ہم میں نہیں تھا، صفت آئی تو کہتے ہیں جی بڑے کمال کی بات ہے۔ ولا فخرا، حضور فرماندے نے سارے کمالات اللہ نے مینوں پہلے ہی عطا فرمائے نے، میں کس گل تے فخر کرا؟ کہو نا سبحان اللہ۔ ولا فخرا، یہ کوئی فخر کی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ نے یہ سارے اعزاز مجھے پہلے ہی عطا فرما رکھے ہیں۔ ولا فخرا۔ اچھا جی آگے حدیث آ رہی ہے جی سنن ابن ماجہ صفحہ 19 پر، اور توجہ سے سنیے گا، سنن ابن ماجہ 320 پر بھی آ رہی ہے، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے اور پھر میری امت کے علماء شفاعت کریں گے۔ پیراں دا ذکر تو نہیں آیا؟ بول دے نہیں ہوں سائی نہیں نکلتے پہ، کنہ دا ذکر ہے؟ ثم العلماء۔ ہر پیر عالم نہیں ہوتا، پر ہر عالم پیر ہوتا ہے۔ ہر عالم ہاں جی، پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے، عالم کے لیے پیر ہونا شرط ہے، کیونکہ وہ عالم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی بہت اعلیٰ رتبے پہ پہنچ چکا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم العلماء ثم الشہداء، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے اور شہداء بھی۔ اور فرمایا کہ من قرأ القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہلکی جی سبحان اللہ تے بن دی ہے تو تسی ساری کر دیو ماشاءاللہ۔ من قرأ القرآن، جو قرآن کی قرات کرے، پڑھے، اور ان وحافظہ، اور اس کو حفظ کر لے، اور اس کو حافظ قرآن بن گیا، ادخلہ الجنت، یہ خود بھی جنت میں جائے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور یہ اپنے خاندان میں سے 10 افراد کی شفاعت کرے گا۔ وہ کون سے 10؟ سنیے گا، کلہم قد استوجب النار، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنتی بنا دے گا۔ لہذا بھائی یہ کہنا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ بات قرآن حدیث کے مطابق جائز ہے؟ ہاں، جو کرے گا رب کی عطا سے کرے گا۔ اور کون کون کرے گا؟ حضور نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، میں نے پڑھ دیا ہے۔ تو فرمایا اس کے آنے سے پہلے جب دوست کام نہیں آئے گا، تجارت کام اور شفاعت بھی کسی کی کام نبیوں کے علاوہ، اللہ کہتا ہے تیری سخاوت پھر بھی کام آئے گی۔ بولیے بولیے، تیری سخاوت پھر بھی کام آئے گی۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے، ایک بندے کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ سب کے پاس جائے گا، اللہ فرمائے گا 3 پوریاں کر، تیری بخشش ہو جائے گی، حتیٰ کہ ماں بھی انکار کر دے گی۔ ایک بندہ بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا یار میری تو ہے ہی ایک ہے، میں رکھوں پھر بھی جہنم میں، نہ رکھوں لے پکڑ تیرا بھلا ہو جائے، تیرا کام تو بن جائے، لے جا نا۔ اور اسی کڈے کمینے ہیں پاکستانی، ٹریفک پھسی ہوندی ہے نا، تو جڑا سائیکل دا موٹر سائیکل دا رستہ ہوتا ہے وہ بھی گڈی والا اگے کر کے بند کر چھڑتا ہے کہ جدو میں نہیں جا رہا تو اور کیوں کوئی جاوے، یا کوئی ایک لائن چل رہی ہوندی ہے پچھو کوئی نہ کوئی کمینہ کار لے آگے وہ لائن بھی بند کر چھڑتا ہے کہ جی اسی جو جدو کھڑوتے ہیں تو یہ نہ جان دی لوڑ ہے۔ ایک تا میں کہا کہ کمینہ پن دی انتہا ہے کہ بھئی چلو میں پھنساؤں وہ تو نکل جائے، میرا کام نہیں بن رہا، چل اس کا تو بن جائے، وہ تیسری نیکی دے دے گا۔ اللہ فرمائے گا کون ہے جو آج تیرے کام آئے ہیں؟ کون؟ سبحان اللہ۔ یہ صرف سخیوں کی بات ہو رہی ہے، نمازیاں دے داڑھی پگڑی والے کی گل نہیں ہو رہی۔ وہ کہے گا یا اللہ اس نے دی ہے، اللہ فرمائے گا تو نے اس وقت کیوں دی ہے؟
اس نے کہا یا اللہ میرا ایک ہی تھی، میں نے کہا رکھوں پھر بھی کوئی کام نہیں بننا، نہ رکھوں اس کا تو بھلا ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں جس کی 3 پوری ہوگی اس کو بھی جنت دے دو، اور جس نے 1 دی ہے اس کو بھی دے دو، تاکہ پتہ چل جائے اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہیں۔ کافر کون ہے؟ ظالم۔ ہائے ہائے ہائے۔ امام حسن بصری یہاں کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے ظالماں نو کافر نہیں آکھیا، کافراں نو ظالم آکھیا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے ہو؟ اللہ نے ظالموں کو کافر نہیں کہا، اگر ظالموں کو کافر قرار دیتا تو پھر بڑے بڑوں کی چھٹی ہو جانی تھی، کیونکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں تو ظالم بہرحال بن ہی جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا والکافرون هم الظالمون، یہ کنجوسی والا ظلم کافروں کو سجتا ہے، مسلمانوں تمہاری شان شان نہیں ہے، تم اس بنیاد پہ دو کہ دینے والا اللہ ہے، دینے والا ہاں جی اللہ ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں کمال کی، حضور نے خود یہ واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کا درس پورا ہو گیا اسی بات پر۔ ایک بندہ تھا کوڑا، کوڑ کا مریض، بولیے کوڑ کا مریض، سارے جسم پہ کوڑ ہی کوڑ تھا، کوئی قریب بھی بیٹھتا نہیں۔ ایک اندھا تھا اور ایک گنجا تھا، تو فرشتہ آیا اندھے کے پاس، پوچھا بھی تیری کو خواہش؟ اس نے کہا جی میری خواہش تو یہی اللہ آنکھیں عطا کر دے، تو کم از کم میں اپنی پیدا اور پالنے والی ماں کی تو زیارت کر لوں۔ لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہے۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی عطا فرما دی، اس کو دیا ایک اونٹنی، کیا دی جی؟ ایک اونٹنی، اور اس کو کہا لے بھائی جا۔ اس کی ایک اونٹنی سے 100 سے بھی زیادہ اونٹنیاں بن گئی، اور یہ اندھا سب سے بڑا مالدار بن گیا، بولیے سب سے بڑا مالدار۔ دوسرا جناب وہ گنجا تھا، فرشتے نے گنجے سے پوچھا بھائی تیری کو خواہش؟ شکر ہے انہیں یہ نہیں آخیا میں پاکستان دا وزیر اعظم بنا دوں، سانو تو ملے ہے نا۔ اس نے کہا جناب عرب میں بالوں کا بڑا حسن تھا، اور آج بھی بال حسن کی علامت ہے۔ اس نے کہا جی میرا تو یہی خواہش ہے کہ یہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے، تو چلو میں بھی 4 بندے بیٹھ دے قابل ہو جاواں۔ اج کل دے گنجے دے چونکہ ڈھیٹ نے نا، وہ تو سر تے ٹوپی رکھنا گوارا کر دے ہی نہیں، بلکہ الٹا جاہل لوگوں نے گل کڈی ہے بھی جڑا گنجا ہے زیادہ مالدار ہے، یہ اس تو بڑے بیوقوف ہونے کی گل ہے۔ تو خیر وہ کہتا ہے جی میں تو ہر وقت چھپائے رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے خوبصورت بال عطا فرما دی، اور ساتھ اس کو ایک گائے دے دی۔ وہ ایک گائے سے کئی گائیں اجڑ بن گیا، اور یہ بڑا مالدار ہے بن گیا۔ تیسرا کون تھا؟ کوڑ کا مریض۔ فرشتہ اس کے پاس آیا، پوچھا بھی تیری خواہش؟ اس نے کہا جی میری بھی کوئی زندگی ہے، کوئی میرے قریب نہیں بیٹھتا، کوئی میرے ساتھ کھاتا نہیں، کوئی پیتا نہیں، کوئی میرے ساتھ چلتا نہیں، مجھے کوئی چاہت سے دیکھتا نہیں، اگر یہ میرا کوڑ ختم ہو جائے تو میں بھی جہان میں زندہ ہو جاؤں، نہیں تو میں تو زندگی کے باوجود مرا ہوا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، سب سے خوبصورت جسم بن گیا، ایک بکری دی، وہ بکری سے ایڑ بن گیا، اور یہ بھی سب سے بڑا گزر گیا کئی سال، اندھا بھی مالدار اور گنجا بھی اور یہ کوڑا بھی۔ جب یہ فل مالدار ہوئے تو ایک دن ایک فقیر آیا اس کے پاس، اندھے کے پاس، اور کہا کہ بھائی میری مدد کر دے، میں بڑا غریب ہوں، ایک وقت تجھ پر بھی تھا کہ تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا، تجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جانور دیا، اس سے تو مالدار ہو گیا، آج اللہ کے نام پہ مجھے بھی دے دے۔ اس نے کہا چل آ جاتے ہو منہ اٹھا کے، یہ اللہ نے کو تو سٹی ہے، میری باپ دادے دی محنت دی کمائی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے نا۔ ہائے ہائے، چل کوئی نہیں۔ اس نے کہا اچھا بھائی جیسا تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے، اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ وہ اندھا ہو گیا اور سارا مال مر گیا، پھر فقیر ہو گیا۔ پھر وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا بھائی ایک وقت تھا کہ تو گنجا تھا، سر چھپاتا پھر رہا تھا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تجھے ایک جانور سے اللہ تعالیٰ نے کتنے جانور عطا کر دیے، اور تو سب سے بڑا، آج اس اللہ کے نام پہ میری مدد کر دے۔ اس نے کہا یہ منہ اٹھا کے آ گئے ہو، یہ کوئی ایسے ہی آ جاتا ہے، بڑی محنت سے کمایا، چل دفعہ جا، یہاں کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے چلا آ رہا ہے، ایسے ہی کسی نے پکڑا دیا،
اس نے کہا اچھا بھائی جیسے تو پہلے تھا اللہ تجھے ویسے ہی. پھر وہ گیا تیسرے کے پاس، وہ جو کوڑ کا مریض تھا، اس سے اپیل کی. تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یار یہ سارا ہی اللہ کا مال ہے، جتنا تیرا دل چاہے اور جہاں جہاں سے تیرا دل چاہے لے جا. میں تو واقعی نفرتوں کے قابل تھا، کسی کی دعا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. آج تیری بھی دعا مل جائے گی، میرا بیڑا اور پار ہو جائے گا، لے بھی تو لے جا. تو اس نے کہا بس بھائی میں تو وہی فرشتہ تھا جس نے تمہیں دعا دے کر مالدار بنایا تھا، آج اللہ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ 2 فیل ہوئے ہیں، تو پاس ہو گیا ہے. سخاوت کے معاملے میں نمازیوں کو، حاجیوں کو زیادہ ضرورت ہے پاس ہونے کی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر وداعنا